ان مشرکین مکہ نے ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے اپنے پاس سے گھڑ کے کہ بندہ جس کو اللہ کے ساتھ بنا لیتا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے، خدا کی طرف کم ہو جاتا ہے۔ اللہ چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن شیطان یہ کر دیتا ہے۔ اللہ سے زیادہ توجہ حضرت عیسیٰ کی طرف۔ آج بھی آپ دیکھ لیں مسیح ماحول میں جتنا حضرت عیسیٰ کا ذکر کریں گے اللہ گویا ہے ہی کوئی نہیں بیچ میں۔ یہ شرک کی ایک جراثیم کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ جس کو اللہ کے ساتھ بنا لیتا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے، خدا کی طرف کم ہو جاتا ہے۔ اللہ چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ جس پر وہ تہمت لگائی جا رہی ہوتی ہے، جس کا نام استعمال ہو رہا ہے، وہ تو آیا ہی اللہ سے جوڑنے تھا بندوں کو، لیکن شیطان یہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں میں مثلا حضرت عزیر، یہ جب قریش نے یہودیوں کو دوبارہ آزادی دے دی تھی تو حضرت عزیر نے تجدید کی تھی اس زمانے میں دوبارہ آئین یہود کی، تو یہ اتنا مقدس بنا دیا کہ قرآن کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ انسان کے اندر غلو کہ اس کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، یہ جراثیم پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ نے فرشتوں کو کہا ہے فرشتے میرے بندے ہیں، عباد اللہ کہا ہوا ہے فرشتوں کو۔ ان مشرکین مکہ نے ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے اپنے پاس سے گھڑ کے اور پھر کہتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، یعنی گویا کہ بیٹیوں کی بات تو اللہ نہیں ٹالے گا نا، تو ان کو ہم خوش کر لیں تو یہ پھر اللہ کو جو ہے خود ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں فیصلہ کروا لیں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے۔ یاد رکھیے ایک آخرت کا تصور اگرچہ تعریف شدہ تھا، ان میں موجود تھا، مختلف گروہ تھے، کچھ آخرت کے بالکل انکاری اور کچھ اس طرح کے کہ ہماری شفاعت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باقیات کس کی چلتی آ رہی تھی؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی علیہ السلام، کہ جو توحید کے اور اللہ کے پیغمبر تھے، تو وہ نظریات بھی تھے اگرچہ خراب ہو گئے تھے، اور مختلف قسم کے نظریات مکس قسم کے پیدا ہو گئے تھے۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیات میں دیکھیں تو آپ کو مختلف قسم کے مشرک ملیں گے، مختلف قسم کے۔